آج ہم مسلمانوں کے ایک ایسے ملک کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسے یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ترکی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ترک لوگ ان دیہاتی علاقوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کی روایتی کاشتکاری سے لے کر یہاں کے باغات، خوبصورت وادیاں، کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پالنے کے طریقے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ اس طرح کی تمام انفارمیشن ترکش ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ترکی اپنے روایتی کلچر، تہذیب و ثقافت اور ایک شاندار ماضی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ترکوں کو دنیا کی بہادر ترین قوم بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ ایٹمن امپائر کے دور میں ترکی کی سرحد ایشیا سے لے کر یورپ اور یورپ سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، جنہوں نے تقریباً 650 سال تک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان تمام ممالک پر حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا کائی قبیلہ ہی سمجھا جاتا ہے، پر یہی کائی قبیلہ آگے جا کر ایٹمن امپائر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا اور اپنی کامیابی کے جھنڈے ایشیا سے لے کر یورپ تک بلند کیے۔ کائی قبیلے کے لوگوں نے ہی ترکی کی بنیاد رکھی تھی اور تمام قبائل کو آپس میں جوڑ کر ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کو آج بھی لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی نے خوب ترقی کی۔ ملک میں بڑے بڑے شہر بسائے گئے اور دیہاتی سطح پر بھی خوب کام ہوا، اور آج بھی اکثر آپ کو گاؤں اور دیہات ایسے نظر آئیں گے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ تب اس دور میں بیشتر کے قریب الگ الگ تہذیب و ثقافت کے حامل قبائل آباد تھے، جو زیادہ تر خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کیا کرتے تھے۔ ترکی کا موجودہ رقبہ 7,83,508 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سن 1683 میں اس ملک کا رقبہ 52 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ دوستو، ترکی کے یہ خوبصورت گاؤں اور دیہاتی علاقے ترکی کے وسیع میدانوں سے لے کر پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور دریاؤں کے کنارے زیادہ تر آباد ہیں، جن میں زیادہ تر دیہاتی آبادی مال مویشی اور کھیتی باڑی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہے، جس میں یہاں ایک بڑے وسیع پیمانے پر گندم، آلو، سورج مکھی اور انگور کے باغات بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ 2023 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 24.4 ملین ایکڑ رقبے پر یہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ ازمیر اور انقرہ دو واحد ایسے صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ گندم کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ترکی کی زیادہ تر دیہاتی آبادی انہی صوبوں میں ہی آباد ہے۔ ترکی کو انتظامی امور کی بنا پر کل 21 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ 32,000 کے قریب ترکی میں تمام چھوٹے بڑے گاؤں اور دیہات بھی موجود ہیں، جن میں 1,98,00,000 کے قریب دیہی اور دیہاتی لوگ آباد ہیں۔ دوستو، ترکی کے کچھ دور دراز دیہاتی علاقوں میں صدیوں پرانے دیہات بھی آپ کو نظر آئیں گے، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے، جن کے گھروں کی دیواریں اور تمام سڑکیں پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ آج بھی یہ گھر اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور یہاں لوگ رہائش پذیر ہیں، جبکہ دوسری جانب ترکی میں کچھ دیہات ویل پلاننگ کے تحت بھی بسائے گئے ہیں، جن میں زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ ترکی کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ ان دیہاتوں میں آ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی یورپی گاؤں میں آ گئے ہیں، جبکہ دیہی آبادی زیادہ تر کھیتی باڑی اور مویشی فارمنگ کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ زیادہ تر گاؤں میں ان کے گھروں کے ساتھ ہی ان کے مویشی فارم موجود ہیں، اس میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے یہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مقامی لوگ شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کرتے ہیں اور خوب نفع کماتے ہیں۔ دوستو، ترکی کے یہ دیہاتی علاقے فروٹ فارمنگ کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں، جن میں زیتون، انجیر، چیری، شہتوت، آڑو، بیر، سٹرابیری اور مونگ پھلی کی فارمنگ سب سے زیادہ اور بڑے وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے، جبکہ انجیر ترکی کا سب سے فیمس اور قومی ڈرائی فروٹ ہے۔ پوری دنیا میں 90% اعلیٰ کوالٹی کا انجیر ترکی سے ہی باقی ممالک کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر انجیر کی فارمنگ میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ترکی کے دور دراز ٹھنڈے پہاڑی علاقوں میں اعلیٰ کوالٹی کا سیب بھی پایا جاتا ہے۔
अगर ड्राई फ्रूट में देखा जाए बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता भी मशहूर तरीन तुर्की की सौगात है। तुर्की के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज़्यादातर कबाइल लोग ही आबाद हैं, इसलिए इनकी शादियां भी देखने के लायक होती हैं। इसमें दुल्हनें सफ़ेद जोड़े का इस्तेमाल करती हैं। शादियों में तरह तरह के खानों से मेहमानों की खूब खातर तवाज़िया भी की जाती है, जिसमें कावा, गोश्त और चावल इनकी मरगूब ग़िज़ा है। दोस्तों, तुर्की के इन देहाती इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें भी मैसर हैं और इसके साथ इनको यहाँ ना चोरी का डर है और ना ही जानो माल का। ये अपनी पुरसुकून ज़िंदगी इन गाँवों की फ़ज़ा में बसर करते हैं। दोस्तों, तुर्की के ये गाँव और देहात इतने खूबसूरत हैं कि हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट हजरात अब इन दूर दराज देहाती इलाकों का रुख करते हैं। सैर व सियाहत की नेचर से यहाँ की सरजमीन साफ सुथरा और पोल्यूशन से पाक माहौल इन लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और दुनिया भर के गांव की ज़िंदगी को देखने के लिए हमारे चैनल रफ़ी टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।